نقطہ نگاہ۔ عباس صاحب، آپ تو یوتھ کو پڑھاتے ہیں اور ویسے تو ڈاکٹر رافعہ بھی ظاہر ہے یوتھ کو پڑھاتی ہے یونیورسٹی میں، یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وقت اتنا ضائع کر رہے ہیں اور علم کا شوق تو رہا نہیں اور اسی میں ہمارا وقت سارا برباد ہو رہا ہے، یہ ذرا بتائیں۔ سر، سب سے پہلی چیز تو ہمیں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ناؤ اٹ از بین ایڈمٹڈ کہ گلوبل ریسیٹ کا دور آ چکا ہے۔ یہ پچھلے 20 سال سے اس کی تیاری کی جا رہی تھی کہ جتنے بھی اولڈ فیشنز ہیں، اولڈ ٹیکنیکس ہیں، چاہے وہ ٹیچنگ کی ہیں، چاہے وہ بزنس کی ہیں، چاہے کمیونیکیشن کی ہیں، چاہے میڈیا کی ہیں، ان تمام کو ریسیٹ کیا جائے گا۔ نقطہ یہاں پر یہ ہے، ایشو یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس گلوبل ریسیٹ میں اپنے آپ کو، اپنی نوجوان نسل کو ایڈجسٹ کہاں پہ کر پا رہے ہیں۔ دیکھیں سر، جو سوشل چینج کی تھیریز ہیں، اگر ہم اگست کامٹے کے کانسیپٹ کو بھی دیکھیں تو وہ گروتھ، برتھ اور ڈکے کی بات کرتا ہے۔ یہ چینجز آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سے فائدہ کس نے اٹھایا۔ جس طرح ماشاءاللہ پینلسٹ نے ہر ایک نقطے کے اوپر بات کی، وہیں سے میں بھی آغاز کروں گا کہ ہمارے حصے میں اس کی مشکلات زیادہ آ رہی ہیں، اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، یہ مڈل ایسٹ میں ہے، یہ سینٹرل ایشیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، بھارت میں ہے۔ اب یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر نہ تو مواقع اس طرح سے اویلیبل ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا ابھی کہ کچھ لوگوں کو ایکسیس بہت کم ہے، دوسری طرف اس جو ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے اس کے لیے نوجوان ٹرین نہیں ہے۔ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو کوگنیٹو میپنگ ہوتی ہے، سر دیکھیں جب کوئی بچہ اپنے گھر میں پلتا بڑھتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں، دادا دادی میں، اپنے پیئر گروپ میں، اپنے اسکول میں، تو 12 سے 13 سال کی عمر تک اس کی کوگنیٹو میپنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی آئیڈیالوجی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ریلیجیس کانسیپٹ شخصیت کا تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ اس کا وہیں پر بنتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل کیا ہو رہا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں خاص طور پر، کہ 2 سے 3 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، 5 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، ایون کہ اسکول کالج گوئنگ جو گرلز اینڈ بوائز ہیں، ان کی کوگنیٹو میپنگ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ان کو اب وہی اچھا لگتا ہے جو ٹرینڈ وہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے وہی سب کچھ ہے۔ اب چونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اور ٹیچر آف انٹرنیشنل ریلیشنز، ہمارے ہاں جو 5th جنریشن کا کانسیپٹ ہے وارفیئر کا، انفارمیشن وارفیئر کا کانسیپٹ ہے، وہ ہمیں یہ پڑھاتا ہے کہ پہلے بھی جنگیں اسی لیے ہوتی تھی کہ آپ نے اپنے اوپوننٹ پہ غلبہ حاصل کرنا ہوتا تھا۔ اب کیا کیا جا رہا ہے کہ اوپوننٹ کے برین کو ہی ڈرین کر لیں آپ پورے کا پورا، اس پہ غلبہ حاصل کر لیں۔ فیوچر جو لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ان کی رگوں میں خون تو مسلمانوں کا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی، لیکن ان کے ذہن میں سوچ جو ہے وہ ہماری ہوگی، ایون کہ آپ فیوچر پروگرامنگ کریں گے ان کی۔ جس طرح ابھی آپ دیکھ لیں، میں نے ابھی ایک کانسیپٹ عرض کیا گلوبل ریسیٹ کا، اس کی جو فیوچر پروگرامنگ ہے 2024 کے بعد تب تمام تر اشیاء میں اور آپ آن لائن کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ صحیح بات ہے۔ ڈرون ریپلیس کر دیں گے، اور یہ کرنسی ختم ہو جائے گی، کرنسی ختم ہو جائے گی، ہر جگہ پک اینڈ ڈراپ کے لیے ڈرون آ جایا کریں گے، آن لائن شاپنگ کا استعمال بہت زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ ابھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 15-20 سال پہلے ہم عید کارڈ بھیجتے تھے لوگوں کو، اور باقی اب ہم میسیجز بھیجتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ اتنی سپیڈ سے آئے گا، اتنی سپیڈ سے آئے گا کہ میں اور آپ اگر اس کے لیے کمانڈ اپنی نوجوان نسل کو نہیں دیں گے، اس کے پروز اینڈ کونز کا اپنی نوجوان نسل کو ٹریننگ دینی پڑے گی، ہمیں سمجھانا پڑے گا، گروم کرنا پڑے گا، بچیوں کو ان کی تربیت کرنی پڑے گی، ہم آنے والے سیلاب کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتے۔ عباسی صاحب، آپ نے بتانا ہے کہ پھر ہمیں کیا ابھی سے پلاننگ کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہمارا اصول یہ ہے کہ جب مسائل آ جائیں تو ہم اس کے بعد سوچتے ہیں اس کا حل۔ جو قومیں دنیا میں رول کرتی ہیں وہ 100 سال پہلے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ایسے ان کی پلاننگ ایسی شہر بھی بنائیں تو وہ 100 برس سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آج کا دن ہمارا کس طرح گزر جائے۔ جی